آپ سن رہے ہیں FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست اپنے میزبان عرفان بھٹی کے ساتھ. سامعین محترم، گزشتہ چند دنوں سے آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ ہم نے ورلڈ بریسٹ فیڈنگ ڈے ویک کے حوالے سے ہم نے مختلف پروگرامز جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے ہیں، اور ابھی ایک اور پروگرام اسی سلسلے کا آپ کے لیے پیش خدمت ہے. اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر بینش خرم صاحبہ، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں گائنی ڈپارٹمنٹ پاکستان ریلوے جنرل ہاسپٹل میں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ جو ہمارے پروگرام ہوئے وہ پیڈیاٹرکس کے شعبے کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی، لیکن آپ گائنی کے شعبے سے ہیں. تو ایک تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ گائنی کا کیا تعلق ہے اس پرٹیکولر معاملے کے ساتھ. سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کا، پھر ہم آگے سوال کریں گے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گائنی کا بہت گہرا تعلق ہے اس کے ساتھ، کیونکہ دودھ پلانے والی مائیں جو ہیں ان کی جو آگاہی ہے دودھ پلانے کے عمل سے اور اس کے فوائد کے بارے میں، وہ شروع ہوتی ہے ڈلیوری سے پہلے. جب وہ ہمارے پاس اینٹی نیٹل وزٹ کے لیے آتی ہیں یا دوران حمل معائنے کے لیے ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں 9 مہینے، تو اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو بریسٹ فیڈنگ کے بارے میں آگاہی دی جائے، اس کے فوائد کے بارے میں، وہ ڈبے کے دودھ کے نقصانات کے بارے میں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے گھر ان سے آ رہی ہیں، ان کے جو اٹینڈنٹ آ رہے ہیں، ان کو بھی اس کے بارے میں، فیملی کو بھی کاؤنسل کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ جس وقت ڈیلیوری ہو فوری طور پہ ساتھ ہی بریسٹ فیڈنگ کا عمل یا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ کیا جا سکے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ بریسٹ فیڈنگ کے جنرلی کیا فوائد ہیں بچے کے لیے بھی اور ماں کے لیے بھی؟ بریسٹ فیڈنگ کے بہت سارے فوائد ہیں. یہ ایک انمول تحفہ ہے قدرت کا ماں کے لیے اور بچے کے لیے. سب سے پہلے میں بات کروں گی کہ ماں کو اس سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور اگر سب ماؤں کو یہ پتہ ہو کہ اس کے کتنے فائدے ہیں تو وہ شاید کبھی بھی اس عمل کو نہ چھوڑیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور فوری طور پہ بچہ ماں کی گود میں دے دیا جائے تو وہ اپنی ساری تکلیف بھول جاتی ہے، اور وہ سارا درد جو اس نے سہا ہوتا ہے وہ سارا اس چیز سے باہر آ جاتی ہے. اس کے بعد اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے جب اس کی گود میں بچہ آتا ہے. تو اس خوشی پہ اس کے دماغ سے ایک ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے جس کو آکسیٹوسن کہتے ہیں. یہ ہارمون اس کی ڈلیوری کے عمل کو پورا کرنے میں مدد دیتا ہے، پلیسنٹا کی سیپریشن میں ہیلپ کرتا ہے، اور پوسٹ پارٹم ہیمریج یعنی ڈلیوری کے وقت جو خون کا زیادہ بہاؤ ہے اس سے روکتا ہے. اس سے ماں جو ہے وہ خون کی کمی کا شکار ہونے سے محفوظ رہتی ہے. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پاس آتا ہے تو ماں کی بچے سے فوری طور پہ ایک بانڈنگ ہو جاتی ہے. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ماں بچے کو لے کے گھر جاتی ہے اور سب رشتہ دار بھی ارد گرد ہوتے ہیں اور خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے، لیکن ماں ہارمونز کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے، جس کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہا جاتا ہے. لیکن بریسٹ فیڈنگ کرانے والی ماؤں میں تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن اور پوسٹ پارٹم جو بلوز ہیں ان سے وہ محفوظ رہتی ہے. اس کے علاوہ وزن کا کم ہونا اور وہ اپنے پری پیگنینسی ویٹ پہ آ جاتی ہیں، ہائی کولیسٹرول اور بلڈ پریشر جیسی بیماریوں سے محفوظ رہتی ہیں. اس کے علاوہ جب تک وہ بچے کو دودھ پلاتی ہیں ان کو پیریڈز یا ماہواری نہیں ہوتی، جس سے ان کو خون کی کمی نہیں ہوتی، اور قدرتی طور پہ ان کی کانٹرسیپشن یعنی فیملی پلاننگ بھی ہو جاتی ہے. ماں کا بچے کو دودھ پلانا، اس کی اہمیت قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اس کا واضح طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچوں کو 2 سال تک اپنا دودھ پلائیں. اس کے علاوہ بچے کے جو فوائد ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کتنا اہم اور انمول تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچے کے لیے. جو پہلے 2 دن کا دودھ آتا ہے ماں کا، وہ اس کو ہم کولیسٹرم کہتے ہیں، اور اس کو گولڈن لیکوڈ بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک انتہائی اہم دودھ ہوتا ہے جو کہ جس کے اندر بہت سارے اجزاء ہوتے ہیں، قدرتی نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو کہ بچے کے لیے بہت مفید ہیں. اس میں کاربوہائیڈریٹس ہے، فیٹس ہے، پروٹینز ہیں. اس کے علاوہ وائٹامن اے کے اور IgA اینٹی باڈیز ہوتی ہیں. یہ بچے کے اندر قوت مدافعت پیدا کرتی ہیں تاکہ وہ بہت ساری بیماریوں سے لڑ سکے، جیسا کہ دست، اسہال، نمونیا، فوڈ الرجیز، سیلک ڈیزیز، ناک اور کان کی انفیکشنز، سانس کی بیماریاں، بڑے ہو کر جوینائل ڈائبٹیز جس کو ہم انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں، اس سے بچے کو محفوظ رکھتی ہیں. تحقیق میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بچے جنہوں نے 2 سال اپنی ماں کا دودھ پیا، ان میں عام بچوں کی نسبت وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں، ان کا انٹلیکٹ اور ان کا جو انٹیلیجنس کوشنٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور وہ مختلف میدان زندگی میں زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں.
ماں کا دودھ فوری طور پہ دستیاب ہوتا ہے, ریڈیلی اویلیبل ہے. صحیح. ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر ماں جو ہے وہ کہیں سفر میں ہے یا کہیں جا رہی ہے اور اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ اب مجھے بچے کے لیے دودھ کا انتظام کرنا ہے. ڈبہ جو ہے, ڈبے کا دودھ 2 دن میں 3 دن میں ختم ہو جاتا ہے. کسی وقت ایمرجنسی میں, کسی سفر کے دوران یا آدھی رات میں دودھ کا ڈبہ اگر ختم ہو جائے تو ایک پریشانی ہوتی ہے کہ اب دودھ کا ارینج کیا جائے, تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ دودھ کا ڈبہ مہنگا ہے, کافی برانڈز ہیں جو کہ کافی ایکسپینسو بھی ہیں, سو وہ 3 دن میں ختم ہو جاتا ہے. وہ تقریباً 1000 سے زیادہ اس کی وہ چارج ہوتا ہے پیشنٹ کو. سو وہ پورے مہینے کا اگر آپ بجٹ دیکھیں تو وہ کافی ایک ان کے لیے گھر کے بجٹ پہ ایک وہ مہنگا اور بھاری پڑتا ہے. اس کے علاوہ جو بوتل کا دودھ ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ فیڈر کو اسٹیلائز کرنا, پھر اس کی ٹیمپریچر کا خیال رکھنا, ٹھنڈا نہ ہو, زیادہ گرم نہ ہو. یہ مسئلے ماں کے دودھ کے ساتھ نہیں ہوتے. ماں کا دودھ جو ہے اس کا ٹیمپریچر قدرت کی طرف سے مینٹین ہوتا ہے اور اس میں نہ ہی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ اس کو اسٹیلائز کرنا ہے. تو یہ سارے بینیفٹس ہیں یہ ماں کے دودھ کے ساتھ ہیں اور ڈبے کے دودھ کے ساتھ نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, کوئی نقصانات بھی ہیں کہ اگر ماں کا دودھ بچہ نہ پیے, اس کو نہ ملے, مائیں نہ پلائیں, تو اس کے آلٹرنیٹلی پھر ظاہر ہے کہ وہ یا تو وہ کاؤ ملک کی طرف جائیں گے یا وہ ڈبے کا دودھ استعمال کریں گے. تو ان دونوں چیزوں کا بچے کی صحت پہ, اس کی ذہنی نشو و نما, اس کی جسمانی نشو و نما پہ کیا نقصانات کیا پیش آتے ہیں اس کے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ گائے کا دودھ جو ہے یہ قدرت کی طرف سے کہ گائے کا دودھ جو ہے وہ گائے کے بچے کے لیے بنایا گیا ہے. بکری کا دودھ بکری کے بچے کے پلانے کے لیے. اسی طرح انسانی جو بچہ ہے اس کے لیے جو ہے وہ ماں کا دودھ ہے. آپ بہت سارے ایسے برانڈز ہیں یا کمپنیز ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم جو ڈبے کا دودھ فراہم کر رہے ہیں اس کے اجزاء وہی ہیں جو ماں کے دودھ جیسے ہیں, لیکن وہ کبھی بھی ماں کے دودھ کا متبادل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس میں آپ کچھ نیوٹرینٹس تو ایڈ کر لیں گے, شاید فیٹس اور پروٹینز اور کاربوہائیڈریٹ, لیکن جو اینٹی باڈیز ہیں, جو قوت مدافعت بچے کو مل رہی ہے, وہ کبھی بھی ماں کے دودھ کے علاوہ اس کو کہیں سے نہیں مل سکتی. اسی طرح جو بکری کا دودھ ہے وہ آپ گائے کے بچے کو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ایک اس بکری کے بچے کے لیے خاص طور پہ بنایا گیا. اسی طرح جو انسانی بچہ ہے اس کی ذہنی نشو و نما جو ہے وہ صرف ماں کا دودھ ہی بہتر طور پہ کر سکتا ہے, کیونکہ یہ چیز تحقیق سے ثابت ہے کہ ان بچوں کی ذہنی نشو و نما عام بچوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہوتی ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک فٹیگ کا ایلیمنٹ بھی ہے کہ اب آدھی رات کو یا لیٹ نائٹ بچہ جو ہے وہ فیڈ مانگ رہا ہے اور وہ ماں اٹھ کے اس کے لیے تیار کرتی ہے جا کے کچن میں, اور وہ صفائی بھی بوٹل کی, اور یہ ایک فٹیگ ایلیمنٹ بھی ایک بہت بڑا ایک ہے. فٹیگ ایلیمنٹ بھی ہے, سٹریس بھی ہے, بچے کو خوراک پوری مہیا نہیں ہوتی, ماں کی نیند پوری نہیں ہوتی. تو ان سب کا جو اس سے بہتر یہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ آپ رومنگ ان کی ٹیکنیک جو ہے اس کو ہم متعارف کراتے ہیں. اچھا جی, تو یہ کیا ہے؟ جی, رومنگ ان جو ہے یہ ایک ٹیکنیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو, جیسے ہاسپٹل میں ہے یا کلینک پہ ہے, بچے کا جو کاٹ ہے یا کرب ہے اس کو ماں کے بستر کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں رومنگ ان. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ جب ماں ڈیلیور کرتی ہے یا خاص طور پہ جب بڑا آپریشن ہوتا ہے تو اس کے بعد ماں کو بچے کو بالکل الگ کر دیا جاتا ہے کہ نہیں, ماں جو ہے وہ بھی ریسٹ کر رہی ہے یا وہ بھی تکلیف میں ہے یا درد ہے یا وہ اس کو آرام دینا چاہیے. لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ رومنگ ان جو ہے وہ نہیں ہو پاتی. پہلا گھنٹہ بہت ضروری ہے کہ ماں کو بچے کے ساتھ اٹیچ کیا جائے. اس لیے یہ تحقیق میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچے پہلے گھنٹے میں ماں کا دودھ لیتے ہیں ان کی کارکردگی, ان کی ذہنی نشو و نما اور ان میں جو بیماریوں سے بچاؤ ہے وہ 30% زیادہ ان میں قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو وہ بچے جو پہلے گھنٹے میں ماں کا دودھ نہیں لیتے. سو اس کے لیے رومنگ ان کی ٹیکنیک ہے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ماں اور بچہ قریب ہو جاتے ہیں. ماں جو ہے وہ بچے کی حرکات اور سکنات کا مشاہدہ کرتی ہے, وہ بچے کو مانیٹر کرتی ہے کہ بچہ کس وقت بھوکا ہے, اس کو وہ دودھ تلاش کر رہا ہے, وہ رو رہا ہے, اس کو درد ہے. سو ماں آہستہ آہستہ بچے کے بارے میں, اس کی عادات کے بارے میں جاننا شروع کرتی ہے. ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے. بچہ جو ہے اس کو ماں کے لمس سے وہ شناسا ہو جاتا ہے, اس کو یہ آگاہی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جب ماں بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے, بچہ ماں کے قریب رہتا ہے تو اس کے اندر سٹریس ہارمون ریلیز نہیں ہوتے, اس کا سٹریس لیول کم ہوتا ہے, اس کے شوگر لیول, بلڈ شوگر لیولز کم نہیں ہوتے, اس کا ٹیمپریچر مینٹین رہتا ہے. اس کے علاوہ ماں جو ہے جتنی بار بچے کو اپنا فیڈ کراتی ہے, جو اس کو شروع میں
مشکلات آتی ہیں آہستہ آہستہ وہ ان ڈیفیکلٹیز کو اوور کم کر لیتی ہے اور پھر اس پریکٹس سے وہ اس چیز میں بہتر ہو جاتی. خاص طور پہ وہ مائیں جو پہلی بار ماں بن رہی ہیں, کیونکہ ان کو تجربہ نہیں ہوتا, ان کو بہت سی باتوں کا پتہ نہیں ہوتا, ان کو مشکل لگتا ہے. تو جتنا جلدی آپ رومنگ ان کریں گے اتنا جلدی ماں جو ہے وہ دودھ پلانے کے عمل سے شناسا ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحبہ, عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں مختلف خدشات پائے جاتے ہیں ماں کے دودھ پلانے کے حوالے سے, جی تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, اس میں بہت سارے خدشات ہیں, اور بریسٹ فیڈنگ کی جو کاؤنسلنگ ہے, خاص طور پہ اینٹی نیٹل کاؤنسلنگ, اس کا مقصد یہ ہے کہ ماں کو نہ صرف دودھ کے فوائد کے بارے میں بتایا جائے بلکہ ان خدشات کو بھی ایڈریس کیا جائے جو کہ ان کو بعد میں یا ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں یا ان کی فیملیز کے ذہنوں میں ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلا جو مت ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے 2 دن کا دودھ ہے, جسے ہم کولیسٹرم کہتے ہیں, کیونکہ وہ بے رنگ ہوتا ہے اور ذرا مختلف ہوتا ہے نارمل دودھ سے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلکہ مانا جاتا ہے بہت سے کلچرز میں کہ یہ کڑوا ہے یا یہ زہریلا دودھ ہے, اور اس کو پھینک دیا جاتا ہے, اور 2 دن جو ہے بچے کو دوسرا دودھ دیا جاتا ہے. یہ عمل جو ہے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ وہ دودھ جو ہے یہ اس کے بالکل الٹ ہے. وہ دودھ اتنا مفید ہے کہ اس میں جو اینٹی باڈیز جا رہی ہیں بچے کو وہ اس کولیسٹرم میں جاتی ہیں. سو اگر آپ وہ دودھ نہیں دیں گے تو بچہ جو ہے وہ اس اینٹی باڈیز لینے سے محروم رہ جائے گا. پہلی بات ان کو یہ بتانا ہے کہ جو پہلے دن کا دودھ ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے, وہ بلکہ زیادہ مفید ہے اور وہ ضرور دینا چاہیے. دوسری جو مت ہے وہ یہ ہے کہ گھٹی دی جاتی ہے, سو جس کو پری لیکٹیل فیڈز کہتے ہیں. سو پری لیکٹیل فیڈ WHO اس کو بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتا. بعض دفعہ میٹھا پانی یا اس طرح کوئی چیز بچے کو دے دی جاتی ہے. سو WHO ورلڈ وائڈ یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ پہلے 6 ماہ تک ایکسکلوسیولی بریسٹ فیڈ کیا جائے, یعنی کہ صرف اور صرف ماں جو ہے بچے کو اپنا دودھ دے اور دودھ کے علاوہ کوئی بھی پانی یا کوئی اور چیز مت دے. 6 مہینے کے بعد اس دودھ کے ساتھ اس میں ٹھوس غذا شامل ہونی چاہیے, لیکن 2 سال تک ماں اپنا دودھ ساتھ بچے کو پلائے. سو یہ ایک دوسری مت ہے جو بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ خوراک کے لحاظ حوالے سے بہت ساری متس ہوتی ہیں کہ ماں کو کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ نہ کھائے یا گرم ہیں یا دودھ پہ اثر کریں گی. سو یہ سب صرف خدشات ہیں اور متس ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ماں کو اپنی خوراک کا بہت خیال رکھنا چاہیے اور اس سے دودھ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. دوران حمل جو خوراک ہے اس میں یہ کہ ماں جو ہے وہ ہر قسم کی ڈائٹ لے, بیلنس ڈائٹ جس میں ہر اجزاء کا تناسب ہو, جیسے دودھ بھی پیے, فروٹس, ویجیٹیبلز, گوشت ہے, مرغی, مچھلی, انڈا, ساری خوراک کا استعمال کرے. اور جب وہ دودھ پلا رہی ہو اپنے بچے کو تو اس میں یہ کہ پانی کا استعمال زیادہ کرے, خود بھی 1 سے 2 گلاس دودھ روزانہ پیے, کیلشیم کا انٹیک لے, سپلیمنٹس لے. اس کے علاوہ 1 چپاتی جو ہے وہ زائد استعمال کرے پورے دن میں, اور کم از کم 2 پھل ضرور کھائے پورے دن میں. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو یہ بھی ان کو پہلے سے آگاہی دینا بہت ضروری ہے ماں کو اس بارے میں. تو یہ کچھ ڈاکٹر صاحبہ, جب آپ کاؤنسلنگ کر رہی ہوتی ہیں جی تو کس قسم کے مسائل ہمارے معاشرے کو اگر ہم ذہن میں رکھیں, کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک ڈاکٹر کو, کیا چیلنجز ہوتے ہیں, کنونس کرنے میں کتنا پرابلم ہوتا ہے, جو خاتون آپ کے پاس آئی چیک اپ کے لیے اس کے جو ساتھ اس کے گھر والے ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ بعض لوگ تو بہت اچھی طرح اس چیز کو سمجھتے ہیں, لیکن بہت سے لوگوں کے اس میں متس ہوتی ہیں, خدشات ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. خاص طور پہ وہ مائیں جنہوں نے پہلے بچوں میں کو فیڈر دیا ہوتا ہے یا بوتل کا دودھ پلایا ہوتا ہے, اور وہ مائیں خاص طور پہ جو پہلی بار ماں بننے جا رہی ہیں ان کو بالکل بھی چیزوں کے بارے میں نہیں پتا ہوتا, اور انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کو خود اس سے کتنے زیادہ فائدے ہو رہے ہیں. اس میں ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ لانگ ٹرم میں ماں جو ہے وہ اوویرین کینسرز, چھاتی کے سرطان اور بچے دانی کے کینسر سے بھی محفوظ رہتی ہے. سو اگر یہ سارے ایڈوانٹیجز ماں کو بتائے جائیں تو وہ یقیناً کوئی بھی ماں جو ہے وہ اس چیز سے انکار نہیں کرے گی اس کی افادیت سے. اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور جو مسائل دیکھنے کو آتے ہیں وہ بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے ہیں. اس میں مسائل یہ ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ جب مائیں بچوں کو فیڈ کراتی ہیں ہمارے پاس وہ دوبارہ پوسٹ نیٹل وزٹس میں آتی ہیں, یعنی جیسے ٹانکیں نکلوانے آتی ہیں یا بعد میں آ رہی ہوتی ہیں, تو اس میں مسائل جو ہوتے ہیں, پہلا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کریک نپلز. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نپلز جو ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں یا کریک ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر بریسٹ فیڈنگ کی ٹیکنیک ٹھیک نہ ہو تو بچہ جو ہے اس کو ایکسیسو فیڈ لینی پڑتی ہے, وہ بار بار سکنگ کرنے سے نپلز جو ہیں وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں, ان میں کریکس ہو جاتے ہیں. یہ کافی پینفل کنڈیشن ہوتی ہے ماں کے لیے اور تکلیف دہ ہوتی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ ایک تو اس میں کچھ لوبریکینٹس اور مولینس کریمز ہوتی ہیں جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ لگائیں.
اس کے علاوہ زیتون کا تیل یا اولیو آئل بھی لگایا جا سکتا ہے گھریلو ٹوٹکے کے طور پہ. اور جو ماں جو دودھ پلاتی ہے جو آخر میں دودھ بچ جاتا ہے وہ دودھ بھی اگر لگایا جائے تو اس سے بھی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ دوسرا جو پرابلم دیکھنے میں آتا ہے پوسٹ نیٹل وزٹس میں وہ یہ ہے کہ بریسٹ جو ہیں وہ ان میں بعض دفعہ انفیکشن ہو جاتی ہے جس کو مسٹائٹس کہتے ہیں. اس کے علامات یہ ہیں کہ ماں کو بخار ہوتا ہے, جگہ جو ہے وہ اس کا ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے, شدید درد ہوتی ہے اور جگہ ہارڈ ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہم ان کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر کبھی بھی آپ کو لگے کہ بریسٹ میں زخم ہے یا انفیکشن ہے تو بریسٹ فیڈنگ مت روکیں بلکہ اس کو زیادہ کر دیں تاکہ بچہ جتنا دودھ پیے گا اتنا جو ہے وہ دودھ اندر سے نکل جائے گا جو جمع ہوا ہے, اور وہ بریسٹ جو ہے وہ سافٹ ہو جاتے ہیں, انفیکشن ختم ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم ان کو معالج جو ہے وہ معائنہ کر کے اینٹی بایوٹکس تجویز کرتی ہیں, اور اس کے ساتھ پین کلر جیسے بروفین یا پیراسیٹامول مریضہ کی کنڈیشن کے حوالے سے وہ پھر ہم ان کو دیتے ہیں. یہ 2-3 جو کامن پرابلمس ہیں یہ ان کو آتی ہیں. اس کے علاوہ میں اس میں بتانا چاہوں گی ٹیکنیک کے حوالے سے. جی ٹیکنیک جو ہے بریسٹ فیڈنگ کی وہ بڑی اہم ہے کیونکہ بچہ جو ہے اس کو سکنگ کے بارے میں تو قدرتی طور پہ اس کے اندر ان بون ایک ایبلٹی ہوتی ہے کہ اس نے دودھ کو سک کرنا ہے, لیکن اس کی ٹیکنیک ہے کہ ماں کی پوزیشن کیسی ہو اور ماں کس طرح سے بچے کو دودھ پلائے, یہ ہمیں ماں کو سکھانی پڑتی ہے یا سکھانی چاہیے, کیونکہ اگر وہ پراپر ٹیکنیک نہیں ہوگی تو بچہ جو ہے وہ روئے گا اور ماں بھی پریشان رہے گی اور وہ فیڈ بھی پوری اس کو نہیں ملے گی. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ مائیں پھر کیا کرتی ہیں کہ تنگ آ کر بچے کو فیڈر دے دیتی ہیں. فیڈر کا فائدہ یہ بچے کو ہوتا ہے, ماں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس کا سوراخ بڑا ہوتا ہے اور دودھ تیزی سے نکلتا ہے, بچے کو اس میں محنت نہیں کرنی پڑتی, اور بچہ جب ایک بار فیڈر لے لیتا ہے پھر وہ نپل یا ماں کا دودھ نہیں کرتا. سو اس میں ٹیکنیک میں یہ کہ جب ماں ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ماں جو ہے اگر وہ ریلیکسڈ ہے, ڈپریس نہیں ہے, اس کی نیند پوری ہے, ہمیں دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بریسٹ فیڈنگ پراپر ہو رہی ہے. اسی طرح بچہ اگر خوش ہے, مطمئن ہے یا سو رہا ہے, ریلیکس ہے, تنگ نہیں ہے, رو نہیں رہا, تو یہ بھی ایک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماں جو ہے پراپر ٹیکنیک فالو کر رہی ہے. اس میں ٹیکنیک میں یہ ہے کہ پہلی چیز ہوتی ہے پوزیشننگ. پوزیشننگ کا مطلب یہ ہے کہ جب ماں بچے کو دودھ پلانے لگے تو بچے کو اپنے سینے سے لگائے, چھاتی کے ساتھ لگائے. اس کے بعد بچہ جو ہے اس کی پوری باڈی سپورٹڈ ہونی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ بچے کا سر اور اس کا پورا جسم الائنڈ ہو, یعنی پورا ایک لیول پہ ہو. اور چوتھی بات یہ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں نوز ٹو نپل اپروچ, یعنی بچے کا ناک جو ہے وہ نپل کے قریب ہونا چاہیے. اس کے بعد آتی ہے لیچنگ ٹیکنیک یا اٹیچمنٹ ٹیکنیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جو ہے جب وہ ماں کا نپل پکڑتا ہے تو اس کے ہونٹ کا اوپری حصہ یا اوپر والا ہونٹ جو ہے وہ نپل کے اوپر ہونا چاہیے, اور اس کا جو نچلا ہونٹ ہے وہ ایورٹڈ یعنی باہر کی طرف نکلا ہو. بچے کا پورا منہ کھلا ہونا چاہیے اور اس کی جو چن ہے وہ ماں کے بریسٹ کے ساتھ لگی ہونی چاہیے. تو یہ ٹیکنیک اگر پراپر فالو ہوگی تو بچہ پوری طرح سے دودھ کو اپنے منہ کے اندر لے سکے گا. اس میں یہ ہے کہ ماں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب بچہ فیڈ صحیح لیتا ہے تو وہ بیچ میں پھر وقفہ دیتا ہے. جب پوری طرح فیڈ اس کے منہ میں جاتی ہے تو پھر وہ تھوڑا سا وقفہ دیتا ہے اور پھر دوبارہ سکنگ کرتا ہے. اس کے علاوہ بچے کی زبان جو ہے وہ ماں کے نپل کے نیچے اس کو محسوس ہو کے وہ ٹچ کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بریسٹ فیڈنگ کی ٹیکنیک جو ہے وہ ٹھیک طرح سے فالو ہو رہی ہے. سو اس کے بارے میں ماں کو بتانا اس میں جو ذمہ داری ہے وہ ڈاکٹر کی بھی ہے, خاص طور پہ وہ ڈاکٹر جو ڈلیوری کے وقت ماں کے پاس موجود ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ بتائے. اس کے علاوہ جو وہاں سٹاف نرسز موجود ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پراپر ٹیکنیک ایک دفعہ ماں کو سٹارٹ کروا دیں اور فیملی کو بھی ساتھ گائیڈ کریں. تو ہمارے پاس جو ہے اس کے لیے لیکٹیشنل جو ہے نرسز ہوتی ہیں جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ماؤں کو پراپر ٹیکنیک کے بارے میں آگاہی دیں, اور اگر ان کو اس حوالے سے کوئی مشکلات آ رہی ہیں یا ان سے نہیں پراپر فیڈ کرایا جا رہا تو اس میں ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. صحیح ہے. سامعین محترم, پروگرام گیسٹ گیلری آپ سماعت فرما رہے ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو پروگرام ہے وہ ورلڈ بریسٹ فیڈنگ ویک کے حوالے سے آج کا چوتھا پروگرام آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 پہ. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے رفا FM 102.2 کا پیج, اس پہ بھی براہ راست دیکھا جا سکتا ہے. اور نہ صرف دیکھا جا سکتا ہے بلکہ اگر کوئی سوال بھی کرنا چاہیں تو بھی آپ کامنٹ باکس میں اپنے سوالات ہم تک بھیج سکتے ہیں. ابھی تک ہمیں کریم نظر ہیں, سلمان اختر ہیں, شکیل احمد ہیں, محمد ماجد اقبال بٹ ہیں, اور انہوں نے پروگرام کی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے کمنٹ بھی کیا ہے کہ ماؤں کی توجہ دودھ پلانے کی طرف راغب کرنے کے لیے یہ پروگرام جو ہے یہ بہت ہیلپ فل ہے. بہت بہت شکریہ پروگرام کو پسند کرنے کا. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ
ہمارے ہاں جو فیملی سسٹم میں بھی بڑی تبدیلی آئی ہے. ہم لوگ بھی ویسٹ کو فالو کرتے ہوئے تھوڑا انڈیپینڈنٹ لیونگ کی طرف جا رہے ہیں. عام طور پہ جو ہے انڈیپینڈنٹ لیونگ کی طرف اگر جاتے ہیں تو گھر میں جیسے وہ ایک فیملی کا ایک ماحول ہوتا تھا جہاں پہ سب لوگ مل جل کے رہتے تھے, وہاں بڑی بوڑھیاں, مائیں, خالائیں وغیرہ, پھوپھیاں, یہ گائیڈ کرنے کے لیے بڑا ان کا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا تھا. تو اب جب کوئی جو اگر کپل ہے وہ کہیں اکیلے رہ رہے ہیں, انڈیپینڈنٹ رہ رہے ہیں, ویسے ویسٹ میں تو یہ ہے کہ ان کو پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے پہلے سے, اور یہ مسٹ ہے ان کے لیے ٹریننگ لینا, لیکن ہمارے یہاں کوئی ایسا تصور نہیں ہے اس طرح کی تربیت کا. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگین جو بھی کپل اگر وہ الگ رہ رہے ہیں یا جوائنٹ فیملی میں نہیں ہیں, جو مدرس چیک اپ کے لیے آتی, پریگنینسی چیک اپ کے لیے, وہ کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ضرور جا رہی ہوتی ہیں. سو پہلی تو ذمہ داری اس ڈاکٹر کی ہے جو ان کو چیک اپ کر رہے ہیں, جو صحت کی سہولیات ان کو مہیا کر رہے ہیں, کہ وہ وہیں سے ان کی کاؤنسلنگ سٹارٹ کر دیں. آپ دیکھیں ویسٹ میں بھی یہی ہے کہ جو بریسٹ فیڈنگ کی کاؤنسلنگ ہے وہ اینٹی نیٹل ٹائم سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے, اسپیشلی 8ویں اور 9ویں مہینے میں جا کے ان کی پراپر بریسٹ فیڈنگ کے سیشنز لیے جاتے ہیں جن میں ان کو بریسٹ فیڈنگ کی کاؤنسلنگ دی جاتی ہے. تو اسی طرح ہمارا بھی بحیثیت گائنیکالوجسٹ یہ فرض ہے کہ جو پیشنٹ ہمارے پاس ڈلیوری کے لیے آ رہے ہیں, چیک اپس کے لیے آ رہے ہیں, ان کو وہیں پہ ہم اس چیز کی کاؤنسلنگ ٹیکنیک اور اس کے فوائد کے بارے میں بتانا شروع کر دیں. اور پوسٹ نیٹلی جب پیشنٹ روم میں شفٹ ہوتا ہے یا اپنے ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو وہیں پہ ان کو ساری کاؤنسلنگ ان کی وہاں پہ کر دی جائے. تو یہ بہت ضروری ہے اس میں. صحیح ہے. اچھا, ایک سوال اور بھی آیا ہے فیس بک پہ کہ جو نئی شادی شدہ جو فرسٹ ٹائم ماں بنتی ہے بچی, وہ کس قسم کے خاص مسائل جو ہیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جو ماں بنتی ہے بچی, جی اچھا, اس فرسٹ مدر ہوتی ہیں بس. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پہلی بار جو ماں بنتی ہیں ان کو بچے کو سنبھالنے کے بارے میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں. فیڈنگ کے بارے میں ان کو پراپر گائیڈنس نہیں ہوتی, اس کے علاوہ ان کو خوراک کے بارے میں پراپر گائیڈنس نہیں ہوتی. بچے کو کب فیڈ کرانا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ کم از کم 2 سے 4 گھنٹے بعد لازمی فیڈ کروائیں اور بچے کو فیڈ کروا کے برپ دلائیں. تو یہ چیزیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ان کو خوراک کے بارے میں گائیڈنس چاہیے, بچے کی کیئر کے بارے میں گائیڈنس چاہیے, اپنی کیئر کے بارے میں کہ انہوں نے خود کیا خوراک لینی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے ان کی ڈلیوری جو ہے اس کا موڈ کیا ہے. سیزیرین سیکشن ہے تو اس میں کیا ان کو احتیاطی تدابیر کرنی ہے, ان کے سٹیچز کی کیا سیفٹی ہونی چاہیے, ان کو ٹریول کب کرنا ہے, ان کو سیڑھیاں کب چڑھنی ہیں, انہوں نے وزن کب اٹھانا ہے, کب نہیں اٹھانا, اور کیا کیا ڈینجر سائنز ہیں جن پہ ان کو فوری ہاسپٹل آنا ہے, جیسے بلیڈنگ زیادہ ہے, بخار ہے, سٹیچز میں سے پیپ آ رہی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ڈسچارج کے ٹائم پہ ڈاکٹرز کی طرف سے ساری انسٹرکشنز ہم بتاتے ہیں. بیبی کی کیئر کے بارے میں, اس کی امیونائزیشن, حفاظتی جو ٹیکے ہیں اس کے بارے میں, کارڈ کیئر, بچے کی ناف کی صفائی کے بارے میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہم ڈسچارج کے ٹائم پہ انسٹرکشن ان کو بتائی جاتی ہیں. ان کو پوسٹ نیٹل وزٹ پہ بھی یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں, اور تاکہ وہ جو بھی ان کو پرابلمس ہیں وہ آ کے پھر وہ ہم سے ڈسکس ڈیورنگ ایڈمیشن بھی کرتی ہیں اور بعد میں بھی آ کے کرتی ہیں. تو اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ڈاکٹرز کا بھی ہے, نرسز کا بھی ہے. فیملی کو ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ڈیورنگ وزٹس بھی اور آفٹر ایٹ دا ٹائم آف ڈلیوری بھی, ان کو کہ جو بھی پرابلمس ہیں. فیملی سپورٹ بہت ضروری ہے. اگر فیملی سپورٹ نہیں ہوگی, اور خاص طور پہ وہ لڑکی جو پہلی بار ماں بن رہی ہے اس کو بہت ضروری ہے. اس میں ایک اور جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو ورکنگ مدرز ہیں, اب ورکنگ مدرس کا یہ ہے کہ جب تک ان کی میٹرنٹی لیو ہے تب تک تو وہ فیڈ کراتی ہیں, لیکن جیسے ہی میٹرنٹی لیو ختم ہو رہی ہوتی ہے وہ ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اب اس کو جو ہے باٹل فیڈ پہ شفٹ کر دیں, کیونکہ ان کے پاس متبادل نہیں ہوتا. تو اس کے لیے میں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ اگر پہلی بات تو یہ کہ آپ جہاں بھی جاب کر رہی ہیں آپ کوشش کریں یا وہاں بات کریں کہ وہاں پہ کوئی لیکٹیشن روم ہونا چاہیے, ایسی کوئی ڈے کیئر فیسلٹی ہو جہاں پہ آپ اپنے جاب میں سے وقت نکال کے بچے کو فیڈ کرائیں. اور اگر ایسا پاسبل, یہ تو بیسٹ ہے, اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر یہ آپ کر سکتی ہیں کہ آپ جو بریسٹ ملک ہے اس کو ایکسپریس کریں وتھ بریسٹ پمپ, اس کو آپ بوٹل میں سیو کر لیں اور اس کو دودھ یا چمچ کے ذریعے جو بھی آپ جہاں بھی آپ بیبی کو جو بھی سنبھال رہا ہے, مدر سنبھال رہی ہیں یا مدر ان لا یا جو بھی آپ کا فیملی ممبر یا ڈے کیئر اسٹاف سنبھال رہا ہے, وہ چمچ یا کپ سے, فیڈر پھر بھی نہیں دینا, اس کے ذریعے جو ہے آپ کا ایکسپریس کیا ہوا ملک جو ہے وہ بچے کو پلایا جائے. وہ 24 آورس کے لیے اس کو سیو رکھا جا سکتا ہے, وہ 24 گھنٹے کے دوران اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے. اتنی چھوٹی ایج میں وہ لے لیتا ہے, کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. بالکل کپ سے بھی لے سکتا ہے اور چمچ سے بھی بچہ پی سکتا ہے.
ڈاکٹر صاحب ایک اور آپ نے مختلف متس کا اور خدشات کا جو ذکر کیا تھا، خاص طور پہ خواتین اپنے شیپ کے حوالے سے بھی کانشیس ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس سے ڈی شیپ ہونے کا بھی کوئی ہوتا ہے ایشو؟ نہیں، بلکہ ان کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ جو مائیں بریسٹ فیڈنگ کرتی ہیں 2 سال تک، وہ ان کی جو وزن ہے وہ جلدی اپنے پری پیگنینسی ویٹ پہ آتی ہیں. اور اگر وہ یہ مطلب یہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہم فیڈ کرائیں گے تو موٹے ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، اس کے الٹ ہے، وہ فوراً اپنے پری پیگنینسی ویٹ پہ جلدی آتی ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اس میں ڈی شیپ ہونے کا کوئی خطرہ ہوتا ہے یا رسک ہوتا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ ایک خدشہ ہے اور مت ہے. صحیح ہے. اچھا ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گی کووڈ-19 کے حوالے سے، چونکہ آج کل یہ بہت پریولنٹ ہے اور ہم سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر مدر کو کووڈ ہو گیا ہے تو بچے کو اگر وہ فیڈ کرا رہی ہے تو اس سلسلے میں وہ کیا کرے. تو اس میں ہم یہ ریکمینڈ کریں گے کہ اگر مدر کووڈ-19 پازیٹیو ہے لیکن وہ اسٹیبل ہے تو شی کین فیڈ ہر بیبی. اس میں بالکل بھی فیڈنگ کو مت روکیں، بس اس میں ہینڈ واشنگ کو ذرا فریکوینٹ کریں اور ہینڈ واشنگ ٹیکنیک کو فالو کریں. پلس یہ کہ مدر اپنا ماسک پہن کے رکھیں تو بچے کو ماں سے الگ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جو بھی جنرل ایس او پیز ہیں وہ بھی فالو کریں اور بچے کو ماں کے ساتھ رہنا چاہیے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحبہ ایک نا اسپرچل بانڈنگ بھی ہے جی بالکل ماں کے دودھ کے ساتھ. جی بالکل ایسا ہی ہے. بچے اور ماں کی جو اٹیچمنٹ ہے، اگر بریسٹ فیڈنگ نہیں ہوگی تو وہ اسپرچل بانڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں جو وہ نہیں ہو سکتی. تو یہ جو بانڈنگ ہے، یہ بریسٹ فیڈنگ اور خاص طور پہ رومنگ ان ٹیکنیک جو ہے، یعنی جتنا جلدی آپ بچہ جو ہے وہ ماں کے قریب ہوگا اتنا زیادہ اس کی جو ہے، یہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ بچے کی بانڈنگ ماں کے ساتھ ہوگی. تو اس کے لیے بریسٹ فیڈنگ کا بہت زیادہ رول ہے. ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ کے پاس خواتین آتی ہیں، آپ کا شعبہ ایسا ہے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں شہر میں اویئرنیس زیادہ ہے، گاؤں دیہاتوں میں کم ہے، یا گاؤں دیہاتوں میں زیادہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں؟ ہم اپنے سوسائٹی کو اگر دیکھیں پاکستان کے کلچر کے حوالے سے کیا ٹینڈنسی ہے اس طرح کی؟ میرا خیال ہے کہ جو گاؤں میں جو سسٹم ہے وہاں پہ زیادہ بریسٹ فیڈنگ کو فالو کیا جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ایک تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، گھر میں بڑی خواتین ہیں، مائیں ہیں، نانیاں ہیں، دادی ہیں، ساس ہیں، تو وہاں پہ اور وہ جو آبزرو کرتی ہیں وہ پھر اس چیز کو فالو بھی کرتی ہیں اور ان کو یہ چیز ماں اپنی بڑی گھر کی خواتین کی طرف سے سکھائی جاتی ہے اور یہ ان کی تربیت کا ایک حصہ ہوتی ہے. سو میری یہ آبزرویشن ہے کہ گاؤں میں یہ چیز فالو ہوتی ہے. لیکن اویئرنیس ایسا نہیں ہے، اویئرنیس شہروں میں بھی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ کچھ متس ہیں، کچھ شاید ان کو اویئرنیس ہے، پھر ٹائم کی کمی ہے، آج کل تیز رفتار زندگی ہے، جابز ہیں، اس کی وجہ سے، اور نئی مائیں جو ہیں ان کو تھوڑا سا مشکل، کیونکہ اس میں تھوڑا سا انرجی انویسٹ کرنی ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن اس میں فائدہ یہ کہ ایک بار جب آپ بریسٹ فیڈنگ کی ہیبٹ پراپر ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر ماں کے لیے آسانی ہے. اس میں ماں خود بھی نیند زیادہ اچھی پوری کر سکتی ہے، بچہ زیادہ صحت مند ہوتا ہے، ماں کے لیے ذہنی سکون اس میں زیادہ ہے، لیکن تھوڑی سی محنت اس میں زیادہ درکار ہے. بالکل. اور جو گائے کا دودھ ہے یا بھینس کا دودھ ہے یا بکری کا دودھ ہے، وہ شروع میں آپ نے بتا دیا کہ وہ اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ ان کے بچوں کے لیے تو ہے سوٹیبل، لیکن انسان کے جو بچہ ہے جو چھوٹی بالکل ایج میں اس کے لیے، اس میں یہ ہے کہ جو ڈبے کا دودھ ہے اس میں بچہ تھوڑا چبی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھول جاتا ہے، یا اس کا بظاہر وہ لگتا ہے کہ اس کا بڑا اچھا ویٹ گین ہے، لیکن صرف ویٹ گین ہونے سے یا پھول جانے سے ہی صحت کی علامت نہیں ہے. اس میں جو ذہنی نشو و نما ہے وہ اس ڈبے کے دودھ کے ساتھ یا گائے کے دودھ کے ساتھ اتنی زیادہ نہیں ہے جو کہ ماں کے دودھ پہ پلنے والے بچے کی ہے. بالکل یہ بہت بڑا فرق ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں چاہوں گا کوئی خاص پیغام آپ دینا چاہیں خاص طور پہ نئی ماؤں کے لیے تو پلیز. جی میرا پیغام یہی ہے کہ پہلے 6 مہینے تک بچے کو اپنا دودھ پلائیں اور صرف ماں کا دودھ دیں. پہلے گھنٹے کے اندر ہی ماں کو بچے کے ساتھ اٹیچ کر دیں اور دودھ پلانا شروع کر دیں. 6 ماہ تک تمام مائیں بچوں کو صرف اپنا دودھ پلائیں. 6 مہینے کے بعد دودھ کے ساتھ ٹھوس غذا شامل کریں اور 2 سال تک بچوں کو دودھ پلانا جاری رکھیں. صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا اور FM 102.2 کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا اور مجھے موقع دیا کہ میں اتنے اہم موضوع کے اوپر اویئرنیس دے سکوں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. سامعین محترم ہمارے ساتھ موجود تھیں ڈاکٹر بینیش خورم صاحبہ، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں گائنی ڈپارٹمنٹ پاکستان ریلوے جنرل ہاسپٹل میں.
اور آج جو ورلڈ بریسٹ فیڈنگ ویک جو ہے وہ چونکہ اسی ویک کے دوران آبزرو ہو رہا ہے دنیا بھر میں، اس حوالے سے مختلف پروگرامز منعقد ہو رہے ہیں، لگ بھگ کو 120 ممالک میں جو ہے اس پروگرام کو آبزرو کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے کا یہ چوتھا پروگرام آپ نے رفا FM 102.2 پہ سماعت فرمایا، اور یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی موجود رہے گا، ابھی لائیو چل رہا ہے وہاں پہ، اور یہ آرکائیو میں موجود رہے گا۔ ہمارے وہ خواتین و حضرات جو اس پروگرام کا کچھ حصہ مس کر چکے ہوں، دوبارہ کچھ چیز سننا چاہیں، تو ہمارے فیس بک پیج پہ آرکائیو میں یہ پروگرام وہ کسی ٹائم پہ بھی اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی، ان کا بہت بہت شکریہ۔ عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔